اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں گئی تو دیکھا کہ ام المومنین رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سر انور اور ریشم مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 12ویں محرم کو ابن سعد اہل بیت عظام کو اونٹوں پر بٹھا کر اور سرائے شہداء کو ہمراہ لے کر کوفہ کو روانہ ہوا، اور جب یہ لوگ کوفہ کے قریب پہنچے اور ابن زیاد کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام شہر میں منادی کرا دی کہ کوئی شخص ہتھیار لے کر گھر سے باہر نہ نکلے، اور فوج کا پہرا لگا دیا کہ کوئی شخص فتنہ اور فساد نہ کرے۔ لوگ سن کر دیکھنے کو دوڑے اور اسیران کربلا اور سرائے شہداء کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے رونے والو، تم لوگ تو ہم پر رونے والے ہو، پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں قتل کیا؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوفی سر امام کو گلی کوچے میں پھرا رہے تھے تو میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ جب سر انور میرے قریب آیا تو میں نے سر انور کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، اما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بس میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ، بخدا آپ کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ پھر جب ابن زیاد کے پاس لا کر نیزوں سے سر اتارے گئے تو حضرت امام کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ لوگوں نے کان لگا کر سنا تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، فَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اسیران کربلا اور سرائے شہداء کو چند روز کوفے میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کے ہمراہ دمشق روانہ کیا۔ دمشق جاتے ہوئے یہ قافلہ والی حلب میں آ کر ایک پہاڑی کے نیچے اترا۔ اس پہاڑ پر ایک قصبہ تھا، اس قصبے کے امیر کا نام عزیز بن ہارون تھا اور یہ یہودی تھا، اور رات کو حضرت شہر بانو کی لونڈی شیری نے رو کر عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جو کچھ میرے پاس سے بقیہ ہے اسے بیچ کر اس پہاڑی قصبے سے آپ کے واسطے کچھ کپڑا خرید لاؤں۔ بی بی صاحبہ نے اس کے اصرار پر اجازت دے دی، پس شیری پہاڑ پر گئی اور قصبے کا دروازہ بند پا کر کھٹکھٹایا۔ امیر قصبہ عزیز بن ہارون نے خود آ کر دروازہ کھولا اور شیری کا نام لے کر پکارا۔ شیری نے سلام کیا، وہ بکمال تعظیم شیری کو اپنے گھر لے گیا۔ شیری نے پوچھا آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ابھی خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پریشان حال دیکھ کر حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا تجھے نہیں معلوم کہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند مظلومانہ مارے گئے ہیں، ان کا سر لوگ شام کو لے جا رہے ہیں اور آج رات اس پہاڑ کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور مانتے ہیں؟ فرمایا اے عزیز، وہ سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، جو ان پر ایمان نہ لائے گا دوزخ میں جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ مزید یقین کے لیے مجھے کچھ بتلائیے، تو فرمایا دروازہ قلعے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، ایک لونڈی شیری نام آ کر دروازہ بجائے گی تو اس کی مطابقت کرنا، اسی کے باعث تو مشرف با اسلام ہوگا، اور جب سر حسین کے پاس پہنچے تو ہمارا سلام کہنا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے چونک کر فوراً دروازے پر آیا کہ تو نے دروازہ بجایا۔ پس شیری نے سارا قصہ آ کر بی بی صاحبہ سے کہا۔ یہ قصہ سن کر سب اہل بیت حیران ہوئے، اور صبح عزیز ابن ہارون یزیدی لشکر کو کچھ رشوت دے کر اہل بیت کے پاس آیا اور ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑا لایا اور 1000 دینار امام زین العابدین کو نذر کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر امام کے حضور حاضر ہو کر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا سلام عرض کیا تو سر انور نے سلام کا جواب دیا۔ یزیدی لشکر اسیران کربلا اور سرائے شہداء کو دمشق لے جاتے ہوئے رات کے وقت ایک منزل پر پہنچا تو وہاں ایک بڑا مضبوط گرجا نظر آیا۔ یزیدیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اس گرجے میں رہنا اچھا رہے گا۔ گرجے میں ایک بوڑھا پادری رہتا تھا۔ شمر نے اس پادری سے کہا کہ ہم لوگ
رات تمہارے گرجا میں رہنا چاہتے ہیں۔ پادری نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی اور اس کے ساتھیوں اس کے اہل و عیال کو دمشق لیے جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا وہ سر جسے تم باغی کا سر بتا رہے ہو کہاں ہے؟ شمر نے دکھایا تو دیکھ کر پادری پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہیں اور گرجے میں اتنی جگہ نہیں، اس لیے تم ان سروں اور قیدیوں کو تو گرجے میں رکھو اور خود باہر رہو۔ شمر نے اسے غنیمت سمجھا کہ سر اور قیدی محفوظ رہیں گے، چنانچہ سر امام کو ایک صندوق میں بند کر گرجے کی ایک کوٹری میں اور اہل بیت کو گرجے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت پادری کو کوٹری کے روشن دانوں میں سے کچھ روشنی نظر آئی۔ پادری نے اٹھ کر دیکھا تو کوٹری میں چاروں طرف روشنی دکھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کوٹری کی چھت پھٹی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوئی اور صندوق کھول کر سر انور کو دیکھنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز سنی کہ اے بوڑھے پادری، جھانکنا بند کر کے خاتون جنت تشریف لاتی ہے۔ پادری یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آنکھوں پر پردہ پڑا دیکھا، مگر یہ سنا کہ کوئی روتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے السلام علیک اے مظلوم مادر، اے شہید مادر، غم نہ کر، میں دشمنوں سے تیرا انتقام لوں گی اور خدا سے تیرا انصاف چاہوں گی۔ پادری پھر بے ہوش ہو گیا اور پھر جب ہوش میں آیا تو کچھ نہ پایا۔ بے حد مشتاق ہو کر کوٹری کا قفل توڑ کر اندر آیا تو صندوق کا تالا توڑا اور سر انور کو نکال کر مشک و گلاب سے دھو کر مصلے پر رکھا۔ سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی اے سردار، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ان میں سے ہیں جن کا وصف توریت و انجیل میں نے پڑھا ہے، لیجئے گواہ رہیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسیران کربلا اور سرائے شہداء جب دشمن کے قریب پہنچے اور یزید کو علم ہوا تو اس نے تمام شہر آراستہ کرنے اور اہل شہر کو خوشیاں منانے اور گھر سے تماشا دیکھنے کو باہر آنے کا حکم دیا اور یزیدی خوشیاں منانے لگے۔ ایک صحابی رسول حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے۔ وہ دمشق کے قریب ایک قصبے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ خوشی کرتے ڈھول باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص سے اس خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اہل عراق نے سر حسین کو یزید کو ہدیہ بھیجا ہے، تمام اہل شام اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہیل نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ سر حسین کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا باب الساعۃ۔ آپ اس طرف دوڑے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر مشابہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے پر چڑھا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میرے لائق جو خدمت ہو فرمائیے۔ فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دو تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو اور ہم سے دور ہو فرمائی۔ انہوں نے 400 درہم دے کر سر امام مستورات سے دور کرایا۔ سرائے شہداء اور اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے دربار آراستہ کیا، تمام رؤسائے شہر اور سرداران مملکت کو جمع کیا اور پھر سب کو دربار میں بلایا۔ جب لائے گئے تو قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر ہر ایک کو دیکھنا اور حال پوچھنا شروع کیا اور حالات سن کر یزید دیر تک چپ کا سر نیچا کیے رہا۔ پھر حکم دیا کہ سر امام تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے امام کے لب و دندان چھو کر بولا کہ کیا یہ حسین کے لب و دندان ہے؟ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے بولے اور کہا قطع اللہ یداک یا یزید، تو اس جگہ کو لکڑی سے چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔ جس وقت اہل بیت امام کا قافلہ کوفے سے دمشق میں آ کر دربار یزید میں پیش ہوا تو یزید کی عورت ہندا بےتاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا اے ہندا، تو فرزند رسول پر نوحہ داری کر۔ ابن زیاد لین نے ان کے معاملے میں جلدی کی، حالانکہ میں ان کے قتل پر راضی نہ تھا۔
اسیران کربلا جب دربار یزید میں پیش کیے گئے تو حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کر یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کیا یہ علی بن حسین ہے؟ بولا میں نے تو سنا تھا وہ مارا گیا۔ بتایا گیا کہ حسین کے 3 لڑکے تھے، علی اکبر علی اصغر، مارے گئے ہیں۔ یہ علی اوسط ہے کہ باوجہ بیماری کے بچ رہے اور گرفتار کر کے لائے گئے۔ یزید نے حضرت امام زین العابدین کو بلا کر اپنے لڑکے کے پاس بٹھایا اور کہا اے علی، میرا لڑکا تیرے برابر ہے، کیا اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک ایک تلوار دونوں کو دے اور مقابلہ کرا کے دیکھ لے۔ اتنے میں نخارہ یزید بجا۔ یزید کے بیٹے نے بڑے فخر سے کہا یہ نوبت میرے باپ کے نام کی بج رہی ہے، یہ تیرے ابا کے نام کی۔ حضرت امام نے جواب میں تأمل فرمایا کہ مؤذن نے اذان کہی۔ پس امام نے پسر یزید سے فرمایا دیکھ میرے باپ دادا کے نام کی نوبت بجی جو قیامت تک یوں ہی بجتی رہے گی، اور تیرے باپ کے نام کی نوبت چند روز بج کر بند ہو جائے گی۔ پسر یزید اس جواب سے لاجواب ہو گیا اور حاضران فصاحت شہزادہ سے بڑے متعجب ہوئے۔ دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو یزید حضرت امام سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کر۔ شہزادے نے فرمایا ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر تاکہ اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا تو پھر حضرت نے فرمایا اچھا تو سر امام میرے حوالے کر تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کروں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے۔ اور کچھ فرمایا مجھے اجازت دے کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اور کچھ فرمایا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دے کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ تجھی سے پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بدل نخواستہ حضرت امام کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت امام زادہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن مجتبیٰ ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام بڑھا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ شہزادے نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ شہزادے نے نعم شہدوا بہا لحمی و شعری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ شہزادے نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر پریشان کر کے مؤذن سے فرمایا بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو شہزادے نے فرمایا اے یزید، یہ محمد تیرے دادا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا دادا کہے گا تو عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اگر میرے دادا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخنہ ڈالا، باوجود کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ پھر شہزادے نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے سوائے میرے کوئی ایسا ہے جس کا دادا پیغمبر ہو؟ اس وقت مسجد میں شور قیامت برپا ہوا اور لوگ رونے لگ گئے اور کئی بے ہوش ہو گئے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا، اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر نفیریں اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا، لعنت ہے ابن زیاد جس نے یہ کام کیا۔ یزید بڑا چالاک اور مکار تھا کہ خود ہی سب کرا کے پھر کرنے والوں پر لعنت ملامت بھی کرنے لگا اور اپنے آپ کو بے قصور ظاہر کرنے لگا۔ یزید نے اہل بیت کو مائے سرائے شہداء حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی اور نعمان بن بشیر نہایت تعظیم و ادب کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ لے چلے۔ اہل بیت عظام نعمان بن بشیر کی اس خدمت و تعظیم پر بڑے خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دی۔ اہل مدینہ کو جب اہل بیت آنے کی خبر ہوئی تو ہر چھوٹا بڑا بے قرار ہو کر روتا ہوا انہیں لینے کے لیے دوڑا۔ اہل بیت عظام نے سب سے پہلے روز اقدس پر حاضر ہوئے اور دردناک آوازوں میں وجدہ کا نعرہ مار کر
عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم یتیم، غریب، مظلوم، مغموم در والا پر حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، ذرا دیکھو ہمارے حال زار، دشمنوں کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دلفگار۔ جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیان، کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و نزار۔ اہل بیت عظام یوں رو رو کر اپنے پیارے نانا جان سے حضرت عرض حال کر رہے تھے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں شیشی جس میں وہ مٹی بھری ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے کر فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی، اور آج یہ مٹی خون بن چکی تھی جس پر خاک کربلا خون شدہ بھری تھی، اس لیے اسے لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ صغرائے دختر امام پکڑے ہوئے آئی۔ اہل بیت نے جو انہیں دیکھا اور شیشی کی خاک کو خون شدہ پایا تو اور زیادہ بے قرار ہوئے۔ الغرض وہ بھی قیامت کا نمونہ تھا۔ مدینہ منورہ میں کوہرام پڑا تھا، ہر چھوٹا بڑا بے قرار اور اشکبار تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔